صحیح البخاری حدیث نمبر 51 کتابُ الایمان کے بیان میں ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 52 کتاب الایمان کے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 53 کتاب الایمان کے بیان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبد القیس کا وفد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مصر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔